الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہم کتاب کا درس نمبر 4 کو بیان کر رہے ہیں۔ درس چہارم توصیف افراد، یعنی ان کا کام کیا ہے، ان کی توصیف یعنی ان کا وصف کیا ہے، ان کے شعبہ کیا ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کریں گے، جو ہے بحث کریں گے، مثلا ان کی وصف صفت کے بارے میں۔ تو آئیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور لیکچر نمبر 26 یعنی 26 یہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ تو آئیں چلیں پڑھتے ہیں۔ واجہہ و اصطلاحہ۔ واجہہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الفاظ، ورڈ، جملے وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاحات یہ یعنی 2 قسم کی اصطلاحات ہوتی ہے، یہ ایک لغوی ہوتی ہے یا ایک اصطلاحی۔ اب اصطلاحات یہاں پہ مثلا مختلف ہے۔ فارسی میں اصطلاحات عموماً جو ہوتا ہے یعنی الفاظ کو بولا جاتا ہے، جملات کو بولا جاتا ہے۔ یعنی مدیر ہم کہتے ہیں پرنسپل، یہ کیا کہتے ہیں، مدیر کہتے ہیں۔ یا مثلا جو ہم مثلا ادارے کا جو بہت بڑا جو ہوتا ہے اس کو ہم ڈائریکٹر یا اور جو نام دیتے ہیں وہی در حقیقت سرپرست جسے کہتے ہیں، یعنی مدیر وہی۔ ہمسائے آپ کو پتہ ہے، یعنی یہ جو ہم جسے ہمسائے کہتے ہیں وہی ہے۔ مہمان یعنی مہمان کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ہمکار یعنی ساتھی، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے، دوست، ساتھی۔ زیبا یعنی خوبصورت، پیر یعنی بوڑھا، جوان یعنی وہی جوان جسے ہم کہتے ہیں۔ اخمو یہ ان کی اصطلاح ہے۔ اصطلاح یعنی اخمو کہتے ہیں کہ جسے ہم احمق مزاج کہتے ہیں، احمق لوگ، احمق۔ اور دوسرا کیا کہتے ہیں، بھونکنے والا، یہ خندرو یعنی ہنسنے والا، خجالتی یعنی شرمندہ ہونے والا، جو شرم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ مہربان یعنی وہی جو ہم مہربان کہتے ہیں وہی ہے۔ پرحرف آپ لوگوں کو پتہ ہے یعنی زیادہ بولنے والا۔ کم حرف یعنی کم بولنے والا۔ قد کتا یعنی چھوٹے قد والا۔ قد بلند یعنی بڑے قد والا۔ اسم شما چیز یہ وہی ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ فامیلی شما چیز یعنی آپ کا جو ہے لقب، القاب وہ کیا ہے۔ شغل شما چیز آپ کا کام کیا ہے۔ شغل دوست شما چیز یعنی آپ کے دوست کا کام کیا ہے۔ فامیلی او چیز یعنی اس کا جو ہے اس کا لقب کیا ہے۔ تو چطور آدمیاس یعنی وہ کیسا آدمی ہے۔ اہداف درس انتظار میں روا دانش جو پس از خواندن این درس، یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ اس درس کو پڑھنے کے بعد جو طالب علم ہے، یعنی طالب علم اس درس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ امید ہے کہ وہ کیا کرے گا، یعنی ان جملوں سے آشنا ہو جائے گا۔ اعداد یازدہ تا 20 آشنا شوا، یعنی ایک تو وہ 11 سے لے کر 20 تک اعداد کو وہ جان لے گا، آشنا ہو جائے گا۔ و بے تمام تلفظ و نوشتار مربوط بے ہر اعداد را تشخیص داد، یعنی وہ کیا کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحیح تلفظ کرے گا، صحیح لکھے گا، ہر عدد کو معین کرے گا۔ دوسرا کیا ہدف ہے، بمفہوم جملے، اس میں فلاں چیز، یعنی اس کے مفہوم کو وہ پہچان لے گا، اور اس جیسے وہ کیا کرے گا، پاسخ گوئی بیان اشنا شود، اور اس کا جواب بھی وہ کیا ہے، اس سے بھی اشنائی آ جائے گی، جان لے گا۔ و بے تمام بے درستی آن را مطرح کر دے و بے آن پاسخ گوئی، یعنی ایک تو وہ صحیح طریقے سے وہ اس کو کیا کرے گا، مطرح یعنی اس کو جاری کرے گا اور اس کا جواب دے گا۔ تیسرا کیا ہے، بات ترکیب وصفی انشنا شود و بے تمانت با آن جملے بے سعادت، ایک تو اس کی وصف، ترکیب وصفی، اس کو جیسے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ
شغل دوست شما چیست، یعنی یہ ترکیب وصفی وغیرہ وغیرہ، یعنی باقی جو ترکیبیں ہیں تو اس سے آشنا ہوگا، اور کیا کرے گا وہ ان جملوں کو نئے جملے بنائے گا، جملے بھی بنا سکتا ہے۔ اور چوتھا ہدف کیا ہے، درباری اسم ملت و صفات و دوستان خود چند جملے بے نویسیں، اور وہ آخر میں کیا ہے، اپنے بارے میں اور ملت یعنی قوم کے بارے میں اور دوستوں کی صفات کے بارے میں وہ خود چند جملے لکھ لے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا درس تھا جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس درس کو اچھے انداز اور اچھے طریقے سے سنیں گے، اور پھر ہم سے رجوع کریں گے، اور باقی ہم آپ لوگوں کو اشنائی دیں گے۔ ہمارا حوزہ گروپ ہے آن لائن حوزہ علمیہ قم المقدس و پاکستان، شمارہ نمبر ہے 0910 96 939 یا 0302 96 37 114 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔